ایک یتیم بچہ جو غربت میں پھلا، ایک سوتیلے کے ظلم سہتا رہا، پھر بغداد آیا اور سیکھا طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہی بچہ تھا، صدام حسین، جس نے ایک دن پوری پارٹی کے لوگوں کو مروایا اور عراق پر خوف کی حکومت قائم کی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھیے یہ ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ 1950 کی دہائی میں صدام بغداد پہنچے۔ ایک نوجوان لڑکا جو غربت سے نکل کر شہر کی چکا چوند دیکھ رہا تھا۔ القرخ ہائی اسکول میں داخلہ لیا، جہاں اس نے نہ صرف کتابیں پڑھیں بلکہ عرب قوم پرستی کے خواب دیکھے۔ یہاں سے اس کی زندگی کا اصل موڑ آیا۔ 1957 میں صرف 20 سال کی عمر میں وہ عرب سوشلسٹ باس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ یہ پارٹی سیکولر تھی، سوشلزم اور عرب اتحاد کی حامی، جو عراق کو برطانوی اور امریکی اثر سے آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔ صدام پارٹی کی خفیہ میٹنگوں میں جاتا، انقلاب کی باتیں کرتا اور اس کی آنکھوں میں طاقت کی چمک نظر آنے لگی۔ لیکن یہ خواب جلد ہی خون میں رنگ جائیں گے، کیونکہ اب ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اسے ہیرو اور مجرم دونوں بنا دے گا۔ 7 اکتوبر 1959 کی ایک تاریک رات، بغداد کی الرشید سٹریٹ پر وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کی کار گزر رہی تھی۔ صدام اور اس کے 5 ساتھی ہتھیاروں سے لیس چھپے بیٹھے تھے۔ پارٹی کا حکم تھا قاسم کو ختم کرو، جو باسیوں کے خلاف تھا۔ جیسے ہی کار آئی، مشین گنیں چلی، گولیاں برسائیں۔ قاسم زخمی ہوا، اس کا ڈرائیور مارا گیا، لیکن وہ بچ نکلا۔ صدام کی ٹانگ میں گولی لگی، خون بہتا رہا۔ درد میں کراہتا ہوا وہ بھاگا، دریائے دجلہ میں چھلانگ لگائی، تیر کر پار پہنچا، پھر پیدل گھوڑے پر شام کی سرحد عبور کی، وہاں سے مصر، جہاں صدر جمال عبد الناصر نے اسے سیاسی پناہ دی۔ قاہرہ میں 1962 تک قاہرہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، پارٹی کی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس جلا وطنی نے اسے مزید سخت اور چالاک بنا گئی۔ تصور کریں، ایک زخمی نوجوان جو موت سے بچ کر نکلا اور اب انقلاب کی تیاری کر رہا ہے۔ کیا وہ واپس آ کر انتقام لے گا؟ جی ہاں، اور وہ انتقام ایک انقلاب کی شکل میں آئے گا۔ فروری 1963 باس پارٹی نے عراق میں خونی انقلاب کیا۔ قاسم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور باسی اقتدار میں آئے۔ صدام فوری طور پر مصر سے واپس آئے، پارٹی میں اہم عہدہ ملا، خفیہ پولیس کا کام سنبھالا۔ لیکن یہ خوشی دیر پا نہ تھی۔ نومبر 1963 میں عبدالسلام عارف نے باسیوں کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ صدام کو گرفتار کر لیا گیا، 2 سال جیل میں تشدد کا شکار رہے، تاریک کوٹھریاں، تفتیش، مار پیٹ، لیکن یہاں سے اس کی طاقت کی بنیاد پڑی۔ جیل میں ہی اس نے پارٹی کو منظم کیا، ساتھیوں کو متحد کیا۔ پھر 1966 میں ایک ڈرامائی فرار، جیل کی دیوار پھلانگ کر رات کی تاریکی میں بھاگ نکلا۔ اب وہ زیر زمین تھا، انقلاب کی تیاری کر رہا تھا۔ اور پھر آیا 17 جولائی 1968 کا دن، دوسرا باسی انقلاب۔ احمد حسن البکر صدر بنے اور صدام کو نائب صدر کا عہدہ ملا۔ صرف 31 سال کی عمر میں وہ ملک کا حقیقی حکمران بن گیا۔ خفیہ پولیس، مخابرات کا سربراہ، فوج پر کنٹرول۔ 1970 کی دہائی میں اس نے تیل کی صنعت کو قومیہ لیا، تیل کی بڑھتی قیمتوں سے دولت کمائی اور عراق کو ترقی دی۔ سکولوں کی تعداد دگنی، ہسپتال بنے، سڑکیں، پل۔ عوام کہتی تھی صدام نے عراق کو مجدد بنا دیا، لیکن یہ ترقی خون کی قیمت پر تھی۔ مخالفین کو گرفتار کیا جاتا، تشدد کیا جاتا، غم کر دیا جاتا۔ کیا یہ ترقی کا دور تھا یا خوف کا؟